देखें आपने बड़ा एक ना धीमा सा फिक्रा बोला, नियतन भी हो जाता है जी। हालांकि नियतन नहीं होता। गुनाह जो है देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन, सही। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है, सही। हर इंसान से खता हो जाती है। बिल्कुल ठीक। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबुन, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फर्क है। सही। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही। वो पहले नियत करेगा सही। और फिर वो करेगा। बिल्कुल ठीक। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फर्क है। ठीक। देखें, जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फ़र्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फौरन तौबा करते हैं। अल्लाह अकबर। अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अल्लाह। अब इन दोनों में फर्क है। फर्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। ठीक। अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूँ कि ये सियाने गुनाहगार हैं। अल्लाह। यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। सही। और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को मुआशरे के साथ कंपेयर करता है और इंसान कहता है कि मुआशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, सही, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूंगा तो क्या फर्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा जो है, हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। सही। लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। सही। आपकी इस्तिताअत, आपकी सलाहियत वो अलग है, दूसरे की इस्तिताअत और सलाहियत अलग है। उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत। लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पर इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम इतना छोटा सा कर लेंगे। ये जब सोच समझ के करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आम तौर पे तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूंगा तो क्या हरज है। उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। बिल्कुल ठीक। दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह के साथ नियतन। सही। उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। बिल्कुल ठीक। गुनाह उससे भी हो जाता है। सही बात। क्योंकि कुल्लू बनी आदम खत्ता। सही। यानी ऐसा तो हो नहीं सकता कि उससे गुनाह क्यों होता है? दो वजूहात की बुनियाद पर होता है, या जज्बात की मगलूबियत की वजह से या हालात की मगलूबियत की वजह से। सही। यानी वो उसके हालात ऐसे होते हैं कि जो उसको गुनाह की तरफ ले जाते हैं, या फिर उसके जज्बात, बाज़ औक़ात इंसान अपने जज्बात से मगलूब हो जाता है और इंसान चल पड़ता है गुनाह की तरफ, शहवात से या जज्बात अच्छा से। अब जब वो मगलूब हुआ और मगलूब हो से हालात की वजह से कोई कैफियत ऐसी बन गई कि वो गुनाह में वो इन्वॉल्व हो गया। सही। या फिर जज्बात ऐसे उसके ऊपर हावी हुए कि वो गुनाह में इन्वॉल्व हो गया। ठीक। उसका नतीजा ये होता है कि जो ही हालात तब्दील हुए या जो ही जज्बात ठंडे पड़े, सही, चूंकि उसने तय ये किया होता है कि मैंने जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करना, अल्लाह, तो अब जो ही हालात बदलेंगे, जिस हालात की मगलूबियत की वजह से उससे गुनाह हुआ है, तो फौरन उसको ये ख्याल आएगा कि या अल्लाह मैंने तो ये गुनाह नहीं करना था, ये मुझसे क्या हो गया। अल्लाह। और इसी तरह जब उसके जज्बात ठंडे पड़ेंगे तो उसी वक्त वो उसको ख्याल आएगा, होश हवास में आएगा, तो कहेगा या अल्लाह मैंने तो ये नहीं करना था, ये मैं मुझसे क्या हो गया। ये है वो सुम्मा यतूबूना मिन करीबिन कि फौरन वो तौबा कर लेते, फिर उसको फौरन ख्याल आता कि मैंने वो जो नदामत और शर्मिंदगी उसको होती है, वो जो परेशानी उसको होती है, ये नदामत असल में अल्लाह को पसंद है। क्या बात कि इंसान को नदामत और शर्मिंदगी हो कि या अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ, मैंने तो ये नहीं करना था। और इसी तरह ये जो रब्बे इन्नी ज़लम तो नफ्सी वाली बात है, या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की दुआ वाली बात है, या वैसे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक आदमी गुनाह करता है और गुनाह करके फिर अल्लाह से बात करता है, रब्बे इन्नी अज़नब, तो अल्लाह मैंने गुनाह किया है। यानी इकरार। ये इकरार जो है ये बहुत, यानी इकरार है, इसके अंदर नदामत है। अल्लाह मैं गुनाह कर बैठा हूँ और
تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ یہ ندامت اور شرمندگی جو توبہ کی شرائط میں سے بھی ہے، اور یہ وہ نقطہ ہے جو اصل میں اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ تو جس کے اندر یہ ندامت اور شرمندگی آتی ہے وہ توبہ بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند بھی آتا ہے۔ اور اللہ کو کتنی توبہ پسند آتی ہے اس کے لیے تو وہ حدیث ہے بڑی معروف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جو ہے، وہ ایک مثال دی آپ نے کہ کوئی شخص جنگل میں سفر کر رہا تھا صحرا کے اندر، اور سارا اس کا سامان اونٹنی پہ لدا ہوا، اور اس نے ایک کسی درخت کے نیچے سستانے کے لیے وہ ٹھہرا، تو کچھ دیر بعد اس کی آنکھ کھلی تو اس کا اونٹ غائب تھا، صحیح، جس کے اوپر ساری اس کی گویا مال و متاع بھی اسی پہ تھا، سفر بھی اسی پہ کرنا تھا۔ اب لق و دق صحرا ہے، میلوں لمبا چوڑا، تو وہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کو کچھ نظر نہیں آتا، تو اس کا خیال یہ ہے کہ اب میں اگر چلوں گا تو بھی موت ہے، بیٹھا رہوں گا تو بھی موت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو زندگی سے مایوس ہو کے وہ بیٹھ رہتا ہے، تو تھوڑی دیر بعد پھر اس کی آنکھ لگتی ہے، اور اس کو پھر اس کی آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اونٹ سامنے کھڑا ہے۔ اتنا خوش ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اخطأ من شدت الفرح، اس نے یہ جو الٹ بات کہی، کہنا تھا کہ اللہ تو میرا رب اور میں تیرا بندہ، یہ جو بات الٹ کہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اخطأ من شدت الفرح، اس نے خوشی کی شدت کی وجہ سے بات الٹ کی، یعنی اس کو سمجھ نہیں آئی، اتنا خوش تھا اس کو سمجھ نہیں آئی، اور وہ خوشی کی شدت کی وجہ سے الٹ بات کر گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کو جتنی خوشی ہوئی ہے نا، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے اس سے زیادہ خوشی ہوتی۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ اب اس کے بعد کیا بات باقی رہ جاتی ہے؟ میرا سوال بھی قوم کے بارے میں ہی ہے۔ میں کہا جاتا ہے کہ سجدے میں انسان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور اگر ہم کیا نماز کے دوران ہم سجدے میں دعا مانگ سکتے ہیں، یا جو مضمون دعائیں عربی میں ہمیں سمجھائی گئی ہیں یا سکھائی گئی ہیں، کیا ہم وہ مانگ سکتے ہیں یا نہیں مانگ سکتے؟ دیکھیں بہت اچھا سوال ہے کہ سجدے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، کہ انسان جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے تو اللہ کے سب سے زیادہ قریب قربت کی حالت میں ہوتا ہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس وقت دعائیں کیا کرو۔ اب اس کا مطلب کیا ہے، کون کون سی دعائیں کرنی ہیں؟ کیا انسان ان سجدے کی مسنون دعاؤں کے علاوہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور دعائیں بھی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر اس کے ساتھ اٹیچڈ ایک اور سوال بھی ہے کہ کیا انسان اپنی زبان میں دعا کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا؟ اس کے لیے بہرحال ایک موقف تو یہ ہے، اور بہت ہی ریئر ہے، کہ انسان جتنی مرضی دعائیں کرے، اور فرضوں میں بھی، نفلوں میں بھی، جس نماز میں بھی جتنی مرضی دعائیں سجدے میں کرنا چاہے۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء کا منشا اور مطلب بعض لوگوں نے یہی سمجھا ہے، جو اگرچہ بہت ہی کم لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ اس میں اپنی زبان میں بھی کوئی شخص دعا مانگنا چاہے تو مانگ سکتا ہے، لیکن یہ بات صلو کما رأیتمونی اصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو فرمان ہے کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا ہوا دیکھتے ہو، یہ اس فرمان اقدس کے خلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی کبھی کسی کو اجازت نہیں دی، اور نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی موجودگی میں، آپ کی حیات طیبہ میں کسی نے کبھی ایک بھی بات کہیں کسی سے ثابت ہے کہ اس نے فرضوں میں یا ایون نفلوں میں اس نے اپنی زبان میں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، ان سب کو بھی عربی میں نماز پڑھنے کا حکم تھا۔ اس لیے تقاضا یہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا کہ دعائیں وہی کی جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ لہٰذا اس میں مختلف جو لوگوں کے موقف ہیں، اگرچہ میں نے عرض کیا کہ لوگ تو اس بات کے بھی قائل ہیں کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے۔ میں ایک عالم کی بات سن رہا تھا، اس نے کہا کہ نماز کوئی چھوئی موئی نہیں ہے کہ بس ایسے ہی پڑھنی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی، جیسے مرضی پڑھیں، اس میں جتنی مرضی دعائیں کریں۔ یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، ایگزیکٹ وہ عمل ہوگا، وگرنہ تو پھر صلو صلاۃ کے معنی تو 22 معنی لغت کے اندر آتے ہیں۔ آپ کسی چیز کو بھی صلاۃ کہہ لیں، آپ کہیں کہ اس کا نام نماز میں۔ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاء کا آپ منشا اس طرح پورا کر سکتے ہیں کہ
کہ آپ انہی دعاؤں کو بے شک بار بار پڑھتے رہیں اور جتنی مرضی لمبی دعائیں کریں، لیکن وہی کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ دعائیں جو عربی زبان میں ہیں، قرآنی دعائیں ہیں یا دیگر مسنون دعائیں ہیں، وہ آپ فرضوں میں تو بالکل نہ پڑھیں۔ البتہ نوافل کے اندر اگر آپ پڑھنا چاہیں تو دیگر دعائیں جو قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں وہ جتنی مرضی پڑھنا چاہیں وہ نوافل میں پڑھ سکتے ہیں۔ یہ میری رائے ہے، ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کے اوپر عمل کریں، ہو سکتا ہے میری رائے بالکل غلط ہو۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اپنی زبان میں اگر کوئی بات کرنی ہو اللہ کے ساتھ سجدے کی حالت میں، تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ نماز میں نہ ہو۔ اگر نماز میں کریں گے تو نماز تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھنی پڑے۔ اگر آپ نے اپنی زبان میں اللہ سے باتیں کرنی ہے سجدے کی حالت میں، تو ویسے سجدے میں چلے جائیں۔ آپ تہجد پڑھیں اور تہجد پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد آپ نے دعائیں کرنی ہے دیگر اپنی زبان میں، آپ حالت سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں۔ اور وَهُوَ ساجدٌ، وہ آپ اس کیفیت میں ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں، اور اللہ سے اس کیفیت میں یہ اسی طرح سے ہے جیسے ہاتھ اٹھا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو شخص ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے کہ میں اس کو محروم کروں جو دعا وہ ہاتھ اٹھا کے مانگ رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سجدے کی حالت میں تو آپ وہ حالت پوری کر لیں، سجدے میں چلے جائیں اور سجدے میں جا کے جتنی مرضی دعائیں کریں۔ لہذا 3 کیفیات ہو گئیں۔ فرض کے اندر صرف وہ مسنون دعائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے اور رکوع میں کرتے تھے وہی پڑھی جائیں۔ نوافل کے اندر دیگر مسنون دعائیں اور قرآنی دعائیں بھی پڑھی جا سکتی ہیں، اور اگر اپنی زبان میں دعائیں کرنی ہوں تو اس کے لیے آپ ویسے بغیر نماز کے حالت سجدہ میں چلے جائیں اور دعائیں کریں۔ یہ 3 کیفیات ہو سکتی ہیں، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح بھی دعا نہیں کرنی، کوئی اور طریقہ آپ سمجھتے ہیں تو کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسنون دعائیں جو منقول ہیں اس کے علاوہ کوئی دعائیں پڑھنا سجدے کی حالت میں کسی صحیح حدیث میں میرے علم میں نہیں ہے، اور نہ ہی یہ کہ آپ نے کسی کو اجازت دی ہو۔ لہٰذا آپ یہ کر سکتے ہیں کہ فرضوں میں تو کوئی اور دعا نہ پڑھیں، نفلوں میں دیگر دعائیں مسنون پڑھ سکتے ہیں، اور بغیر نوافل، بغیر فرائض کے، بغیر نماز کے ویسے سجدے میں جا کے اپنی زبان میں کر سکتے ہیں، نماز میں اپنی زبان میں نہیں پڑھ سکتے۔ واللہ اعلم بالصواب۔